نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں زندگی گزارنے کے وہ طریقے سکھائے کہ جس میں ہمارے ظاہر اور باطن کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ شکر گزار ہونا ہے، نعمتوں کا قدردان ہونا ہے، اور یہ شکر گزاری ہم سب پر لازم بھی ہے، اور اس شکر گزاری کا فائدہ بھی خود ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ شکر کا فائدہ سراسر انسان کو ملتا ہے، اور شکر نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا، یعنی تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، جس کا ہم سب بہت انتظار کرتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا الشکور ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام الشکور بھی ہے، الشاکر بھی ہے، جو شکر کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی ہمیں سب سے زیادہ چونکہ نعمتیں اس کی طرف سے ملی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ شکر بھی ہمیں اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں انسان کا قدردان ہے، اور انسان کے چھوٹے عمل پر بھی اس کو بہت بڑی جزا عطا کرتا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ملا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں پھر وہ ہم سے چلی جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان پر شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن جو شخص شکر ادا کرتا ہے اس کو ایک نہیں کئی فائدے ملتے ہیں۔ وہ کیا فائدے ہیں؟ ان کے بارے میں ابن القیم کہتے ہیں جس چیز پر بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کو مزید اس چیز کی توفیق دیتا ہے۔ مثلا کسی کو نیکی کا کوئی کام کرنے، کسی انسان کی مدد خدمت کرنے، دین کا کوئی علم سیکھنے یا سکھانے کا کچھ موقع ملتا ہے، اور وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جو اس نیکی کو ایک بوجھ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے لیے نیکسٹ ٹائم وہ نیکی کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا جب انسان ایک نماز پڑھتا ہے اور مارے بندے پڑھتا ہے تو اس کے بعد اگلی نماز اس کو اور بھاری لگتی ہے، لیکن جو شخص خوش ہو کے نماز پڑھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو پھر نماز کا انتظار رہتا ہے، اور یہ شکر اسی وقت انسان ادا کرتا ہے جب وہ کسی چیز کو انجوائے کرتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے عمل اور عطا کی قدردانی کرتا ہے، یعنی شکر گزار بندہ اگر تھوڑا بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ قدردانی کرنے میں اس کو چیز کا تھوڑا ہونا آڑے نہیں آتا، وہ اس کو کم نہیں سمجھتا، یعنی رائی بھی پہاڑ ہو جاتی ہے شکر گزار انسان کی طرف سے۔ وہ ایک نیکی کی قدر کرتا ہے، اس کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تو ہے ہی ہے، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیتا ہے جتنے اچھے طریقے سے کوئی انسان نیکی کرتا ہے۔ جیسے کل ہی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے، تو احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی نیت بھی اچھی ہو اور اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ تو جب کوئی شخص اپنی نیت اچھی کرتا ہے اور اچھی نیت سے چھوٹی سی بھی کوئی ایفرٹ لگاتا ہے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں ہی بظاہر صحیح طریقے پر سنت کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کی نیت اور ایک کی توجہ اور ایک کا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہے دوسرے کی نسبت، لہذا جس کی توجہ زیادہ ہے، جس کی نیت اچھی ہے، اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے کے عمل کی قدردانی کرتا ہے، اس کا شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ میں اس کی تعریف کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے پاس اس کی تعریف ہوتی ہے۔
پھر جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس بندے کے لیے دوسروں کے دل میں بھی شکر گزاری پیدا کر دیتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ ایسے شخص کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ایسا بندہ جب اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کو وہ کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹا دیتا ہے اس شخص کو. مثلا اگر آپ کوئی بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے موقع دیا، تو نے مجھے توفیق دی، اب اس کا اجر تو ملے گا ہی انشاءاللہ، لیکن جو مال ایسے بندے نے خرچ کیا ہے وہ مال بھی کئی گنا ہو کر واپس اس کے پاس پھر آئے گا، اور یہ بندہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور پھر اس کے پاس واپس اور آئے گا، اور اس طرح ساری زندگی یہ بندہ بندوں کی محتاجی سے بھی بچ جاتا ہے اور نیکیوں میں آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو نیکی پر شکر گزار ہونے والے کے حصے میں ایک نہیں بہت ساری نیکیاں آ جاتی ہیں. صرف اللہ تعالیٰ خود ہی قدردانی نہیں کرتے، بندوں کے دل میں بھی اس کی قدردانی ڈال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے تھوڑے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی، بس اس نے اسے راستے سے دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی کہ صرف ایک تکلیف دہ چیز کانٹوں والی ٹہنی ہٹانے پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. یہ ہے قدردانی. اگر ہمارے لیے کوئی شخص آسانی کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنے گریٹفل ہوتے ہیں، کتنے تھینک فل ہوتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو اسے پیاس لگی، کہیں پانی نہیں تھا، وہ کنویں کے اندر گیا، مشکل سے ہی اترا ہوگا. وہاں اس نے پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے. تو اس نے کہا یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے مجھے لگی ہوئی تھی. چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں گیا اور اپنے موزے میں پانی بھر کے منہ سے پکڑ کے پورا کنواں اوپر چڑھ کے دوبارہ واپس آیا اور کتے کو بیٹھ کے اس نے پانی پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا. تو کبھی بھی نیکی کا کوئی موقع ہو اس کو گنوائے نہیں، کیونکہ اللہ بڑا قدردان ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے. تو جب آپ خوشی سے اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہو سکتا ہے وہی نیکی آپ کی بخشش کا سبب بن جائے. اس لیے کسی بھی اپرچونٹی کو کھوئے نہیں اور کسی بھی موقع کو ہاتھ سے گنوائے نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں اور ساتھ ہی بخشش بھی عطا کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک نیکی کے بعد جب اگلی نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، اس کو اور اچھا بنا دیں گے. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نیکی کا ثواب اس کے بعد ہونے والی نیکی ہے. یعنی نیکی کا ایک ثواب تو آخرت میں ملے گا، اور ایک ثواب کیا ہے کہ ایک اور نیکی کی توفیق مل جائے، انسان کو ہمت ہو جائے، انسان کو اس بات کی طاقت مل جائے کہ وہ مزید نیکی کر سکے. پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی قدردانی نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی گناہگار انسان بھی ہے اور وہ اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی شخص مومن ہے تو اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اگر کوئی کافر ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ شکر کا فائدہ انسان کو خود ہی ملتا ہے، شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، شکر گزار کو بلند مقام عطا ہوتا ہے، شکر گزار کو بے پناہ اجر ملتا ہے، شکر گزار جو ہے اس کے درجے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑی قدردانی کیا ہوگی؟ یعنی ہم دل سے کہتے ہیں جب الحمدللہ، کسی نعمت پہ خوش ہوتے ہیں، کسی نیکی کی توفیق پر خوش ہوتے ہیں، تو اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح صبح و شام الحمدللہ کہنا جو ہے، اور الحمدللہ کثیرہ کہنا جو ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کہا، اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بہت بھاری ہو گیا، یعنی وہ اتنا وزنی نیکی تھی کہ فرشتے سے لکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنے رب عز و جل سے رجوع کیا تو اسے کہا گیا، جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اس کو اسی طرح بس لکھ دو۔ یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، اور ایک ہوتا ہے الحمدللہ کثیرہ، جیسے وہ تسبیح بھی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو جس جذبے سے، جس شوق سے، جس محبت سے آپ پڑھیں گے اتنا ہی اجر آپ کو اس کا ملے گا۔ تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے، بول کر بھی، زبان سے بھی۔ اور زبان سے کیسے؟ ایک تو الحمدللہ کہہ کے، اور دوسرے نعمت کا ذکر کر کے۔ مثلاً آپ کو قرآن کی نعمت ملی، دین کی نعمت ملی، تو اس کا اظہار کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اسی طرح نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، پھر اس پر اللہ کی حمد و ثنا انسان کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور تھوڑا بھی ملے تو اس پر شکر کرے، اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان یہ نہ کرے کہ اچھا فلاں کو تو اتنا زیادہ ملا ہے اور مجھے اتنا کم، کیونکہ انسان جب شکوہ کرنے لگتا ہے، کمپلینٹس کرتا ہے، تو اس کا شکر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ دل سے بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، صرف زبان سے ہی نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی دل میں قدردانی کے جذبات ہونے چاہیے، اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو۔ پھر یہ کہ اپنے عمل کے ساتھ بھی شکر گزار ہوں، اپنے جیسچر کے ساتھ۔ مثلاً آپ بعض اوقات زبان سے کسی کو تھینک یو نہیں بھی کہتے، لیکن آپ ایک اسمائل پاس کر دیتے ہیں، کوئی اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ اس کی قدردانی میں شمار ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے، اور نعمت پا کے سرکشی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں آتا ہے۔ اللہ اور بندوں کے حق ادا کرنا، مثلاً والدین کا ہم پر احسان ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو والدین کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ ان کی خدمت کر کے، ان کی بات مان کے، ان کی اطاعت کر کے۔ اسی طرح لوگوں کی ضروریات پوری کر کے بھی انسان شکر گزار بنتا ہے۔ پھر خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کر کے بھی انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ پھر شکر کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ بندوں کے شکر میں ان کی تعریف کرنا بھی ان کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں تھینک یو، تو بعض اوقات کہتے ہیں یو آر سو کائنڈ، تو اب تھینک یو نہ بھی کہیں، صرف اس کے علاوہ ہی کوئی جملہ تعریف کا بول دیں، اس کا دل خوش کرنے کا کوئی جملہ بول دیں، تو وہ بھی شکر گزاری ہوگی، اس کے احسان کا بدلہ چکانا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی عطیہ دیا جائے، یعنی کوئی تحفہ ملے، کوئی چیز ملے، اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے دے، اور اگر نہ پائے تو اس شخص کی تعریف کر دے۔ تو جس نے اپنے محسن کی تعریف کر دی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے محسن کا احسان چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی۔ مثلاً اگر آپ کو کسی نے کوئی گفٹ دیا ہے فار ایگزامپل، اور آپ نے اس گفٹ کو استعمال کیا، کوئی پہننے کی چیز ہے، کوئی استعمال کرنے کی چیز ہے،
مثلاً کوئی بیگ ہے فار ایگزامپل، تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بہت اچھا بیگ ہے، کہاں سے لیا ہے؟ تو ایک جواب یہ ہے وہ کسی نے دیا تھا، اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ فلاں شخص کی محبت ہے، یہ فلاں نے مجھے دیا ہے. اب دینے والے کا نام مینشن کرنا یہ شکر گزاری ہے، چاہے وہ سامنے نہیں، اور اس کا نام ہی چھپا جانا، اس کا ذکر ہی نہ کرنا، یہ ناشکری ہے. بعض اوقات ہسبینڈز کے بارے میں خواتین شکر گزار نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کر لیں تو اس کو کہیں مینشن نہیں کرتی، ہاں اگر وہ کوئی سخت بات کرتے تو ہر ایک کو سنا دیتے، تو یہ بھی ناشکری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرتے اور بدلہ بھی دیا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے فلاں کو دیکھا ہے وہ دعا دے رہا تھا اور اچھی بات کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے 2 دینار دیے ہیں. آپ نے فرمایا لیکن فلاں شخص اسے میں نے یہاں سے یہاں تک دیا تو نہ اس نے تعریف کی نہ اچھی بات کی. یعنی اس وقت آپ نے 2 لوگوں کا کمپیریزن کیا، یعنی ایک شخص وہ تھا جس کو آپ نے بس 2 دینار دیے تھے، تو وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا کہیں، اور کسی شخص نے جب سنی تو واپس آ کے آپ کو بتایا کہ وہ شخص آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ صرف 2 دینار پر ہی تعریف کر رہا تھا، یعنی آپ نے بھی اس کی ایک طرح سے تعریف کی. یعنی یہ مطلب حدیث کے لفظوں میں نہیں لکھا ہوا، کیونکہ آپ نے اس کے بعد کمپیریزن میں ایک اور شخص کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا میں نے اس کو یہاں سے وہاں تک دیا، کوئی باغ دیا ہوگا یا کوئی جانور دیے ہوں گے یا کوئی بھی چیز دی ہوگی، لیکن اس نے تو کبھی ذکر بھی نہیں کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے والدین کی شکر گزاری کی بات کی گئی، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیرنٹس کو تھینک یو بولتے ہو، شکریہ ماما، جزاک اللہ خیر؟ نہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، ہم بادر بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے نا، تو اس لیے ان کو تو کرتے ہی رہنا چاہیے. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے اس نیکی کے کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو تحقیق اس نے اس کی پوری تعریف کر دی، دعا بھی دے دی، تعریف بھی کر دی. یعنی اگر کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے اور آپ نے زبان سے تو تھینک یو کہہ دیا، لیکن آپ واپس اس کو کچھ دے نہیں سکتے، آپ کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو لوٹائیں، تو اب آپ کیا کریں؟ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں اسے بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے. جیسے والدین ہیں، ان کے لیے اتنی دعائیں کریں کہ گویا آپ نے ان کا بدلہ اتار دیا. اسی طرح کوئی اور آپ پر احسان کرنے والے لوگ ہیں، آپ کا خیال رکھنے والے ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں جواب میں دینے کے لیے. یہ پاسبل نہیں ہوتا بعض اوقات. مثلا ایک شخص اس کی صحت بہت اچھی ہے، وہ آپ کی خدمت اور مدد کرتا ہے، لیکن آپ کی صحت خراب ہے، آپ وہ نہیں جواباً کر سکتے. یا تو آپ کسی اور طرح سے کریں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اتنی دعائیں دیں کہ لگے آپ کو کہ ہاں واقعی میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. ہمارا دین ہمیں دوسروں کا احسان مند ہونا سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کی ناقدری کریں، دوسروں کا خیال ہی نہ رکھیں، ناشکرے بن جائیں. شکوے شکایتیں تو ہم خوب کرتے ہیں لیکن شکر گزاری کم ہوتی ہے، اسی لیے ہم اپنی نعمتوں کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں یعنی انصار مدینہ والے، ہم نے زیادہ میں ان جیسا بہترین خرچ کرنے والا اور تھوڑے میں ان جیسا بہترین غمخوار کسی قوم کو نہیں دیکھا. انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا، اپنی ہر چیز میں ہمیں شریک کیا، حتیٰ کہ ہمیں ڈر ہے کہ سارا اجر و ثواب یہی لوگ لے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، جب تک تم ان کی اس چیز کی تعریف کرتے رہو گے اور اللہ عز و جل سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے تو تم بھی اجر میں شریک رہو گے. اسی طرح کسی کی اچھی چیز کوئی دیکھے تو اس کو بھی دعا دیں، گھر میں مال میں برکت کی دعائیں دیں. عبداللہ بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ان سے 30 یا 40 ہزار قرضہ لیا. جب آپ تشریف لائے یعنی واپس مدینہ تو سارا قرضہ اتار دیا. پھر آپ نے فرمایا اللہ تمہیں تمہارے گھر والوں میں اور مال میں برکت دے،
قرض کا بدلہ یہ ہے کہ پورا ادا کیا جائے اور شکریہ بھی ادا کیا جائے. یعنی جب آپ کسی کی کوئی چیز چاہے تھوڑی دیر کے لیے استعمال کے لیے لی ہے تو وہ اس کو واپس کر رہے تو ساتھ شکریہ بھی کہے کہ اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور اگر ہو سکے تو مزید بھی کسی چیز کے ساتھ اس کو بدلا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ قرضہ لیا آدھا وسق, جب دیا تو پورا وسق دیا, تو اس نے کہا کہ قرضہ تو آدھا تھا, یعنی آپ نے فرمایا کہ آدھا تمہارا قرض ہے اور آدھا میری طرف سے تحفہ ہے, یعنی مشکل وقت میں تم نے میری مدد کی, یعنی یہ مراد تھی آپ کی. پھر اسی طرح وفات کے بعد بھی احسان یاد رکھے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی. آپ فرماتے تھے اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی کوئی نہیں دی, وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا, میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی, اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا. تو یہ ان کی وفات کے بعد بھی آپ ان کی تعریف کرتے تھے, ان کے احسان کو یاد رکھتے تھے. جب آپ بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے تھے. یہ ہے احسان کا شکریہ, کیونکہ حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ بہت تعاون کیا تھا, تو آپ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ان کی دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے. آپ کہتے ہیں یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ, یہ فلاں کو دے آؤ, وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو احسان کرے اس کے ساتھ انسان اس طرح کا سلوک کرے کہ اسے ایک تحفظ بھی فراہم کرے. اگر کوئی اس کی برائی کر رہا ہو تو اسے کہے نہیں اس نے میرے ساتھ تو بہت اچھا معاملہ کیا ہوا ہے, یعنی اس کو ڈیفینڈ بھی کرے. اور یاد رکھیے مسلم نان مسلم کوئی بھی ہو اللہ کی مخلوق, ان سب کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ سب سے پہلے ہے اصل شکر, شکر کی اصلیت, شکر کی اصل, شکر کی بنیاد. قال ابن القیم رحمہ اللہ هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبت. کہ شکر کیا ہے؟ شکر کی اصل نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی, انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا ہے. یعنی نعمت کو اکنالج کرنا, مان لینا, اور جس نے ہمیں دیا ہے اس کے آگے ہمبل ہونا. بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا بلکہ وہ اس سے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. یعنی جس کو نعمت نظر نہیں آتی وہ شکر گزار نہیں ہوا کرتا. جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کی معرفت نہیں رکھتا, اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت کو پہچانتا ہے لیکن دینے والے کو نہیں جانتا وہ بھی شکر گزار نہیں, اور جو نعمت اور نعمت دینے والے کی معرفت تو رکھتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے جس طرح منکر اپنے اوپر منعم کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے تو اس نے بھی ناشکری کی. اور جو نعمت اور نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے, اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا, نہ اس سے محبت کرتا ہے نہ ہی اس سے راضی ہوتا ہے, اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. جس نے نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچان لیا اور اس نعمت کا اقرار کیا اور نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کی, اس سے محبت کی, اس سے راضی ہو گیا اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کی اطاعت پہ خرچ کیا, تو دراصل یہ ہے شکر ادا کرنے والا. تو یہ جو آخری پیراگراف ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شکر ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے نعمت کو پہچانے, مثلاً اولاد نعمت ہے, اسے ہر وقت قرض نہیں کریں, اس نعمت کو پہچانے, جب نہیں ہوتی تو اس وقت کو یاد کریں کہ ہم کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے بھی بچے جب دوسروں کے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کتنا شوق آتا ہے. تو نعمت کو پہچانے کہ یہ نعمت ہے, کیونکہ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے نا, جب وہ کانٹا چبھتا ہے تو ہم اس کو اٹھا پھینکتے ہیں,
تو جب پھینکتے ہیں تو نعمت بھی ساتھ چلی جاتی ہے. پھر نعمت دینے والے کو پہچانے، یعنی اللہ تعالی جس نے ہمیں اولاد کی نعمت دی، یا پھر شوہر جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے اولاد دی. اکیلے تو ہم بچہ نہیں پیدا کر سکتے تھے. پھر اس نعمت کا اقرار کرنا اور نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یعنی یہ ماننے کے بعد کہ یہ نعمت ہے، اللہ کے سامنے انسان ہمبل ہو، جھک جائے اور اس سے محبت کرے کہ وہ میرا محسن ہے، اس سے راضی ہو جائے. تھوڑے پہ بھی راضی ہو جائے تو زیادہ ہو جائے گی. اور اسے نعمت دینے والے کی محبوب جگہ پر اور اس کی اطاعت میں خرچ کرے، یعنی اولاد کو نیک بنائے، اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار کرے. تو یہ ہے شکر گزار بندہ جو اولاد کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے. اور اسی طرح اور بھی اگزامپلز ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھیں، کان، دل دیے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیا سوال ہوگا؟ یہی کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ نہیں، اور ان کو پا کر انہیں صحیح جگہ استعمال کیا کہ نہیں، نعمت دینے والے سے خوش اور راضی بھی رہے کہ نہیں. شکر گزار کہاں ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے شکر کو اس راستے پر چلنے والوں کے مراتب میں سے سب سے بڑا مرتبہ قرار دیا. یعنی جب انسان شکر کرتا ہے تو وہ بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے عبادت کے. درود و سلام ہو شکر گزاروں کے سردار، حمد کرنے والوں کے امام، ہمارے نبی محمد اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، اور سب کے سب پر سلامتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اے میرے مسلمان بھائی، بے شک ہم پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، اس کے احسانات عظیم ہیں، اس کا فضل بہت بڑا ہے کہ اس نے کتنی نیکیاں ثابت کی یعنی عطا کی، اور کتنے ہی احسانات ہیں جو اس نے عطا فرمائے، کتنی مصیبتیں ٹال دی، کتنے ہی عذاب اس نے لوٹا دیے، پھیر دیے. ہریکین آتے آتے دوسری طرف چلا گیا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک انسان یقیناً بہت ظالم اور بڑا ناشکر ہے. نعمتیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے پینے کو مل گیا، یا اچھی گروسری ہو گئی، یا اچھی جاب مل گئی تو یہ نعمت ہے. نہیں، جو مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں یہ بھی نعمت ہے. بعض اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کوئی چیز ہماری طرف آ رہی تھی، ہمیں ہٹ کرتی، ہم ایک دم آگے سے ہٹ گئے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، ہم نے ایک دم اللہ کے فضل سے دوسرا رخ کر لیا، اللہ نے بچا لیا. کبھی کبھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک مصیبت آ رہی تھی اور وہ ٹل گئی. کوئی سیارہ زمین سے ہٹ کرنے والا تھا، اللہ نے اس کا رخ پھیر دیا. کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی بارش، کوئی طوفان، کوئی مصیبت، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا. ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں اور ان گناہوں پر کتنی بڑی بڑی پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح بندوں سے عذاب کو ٹالتا رہتا ہے، سزا کو ٹالتا رہتا ہے. شاید کہ بندے توبہ استغفار کر لیں. دیکھیے اس وقت اس کتاب کی شکر گزاری کیا ہے، اس نعمت کی، کہ اگر آپ کے پاس پین ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی میں اگزامپل دے رہی ہوں، یہ ایکسپلین کر رہی ہوں، یہ خالی پیج جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس پر آپ لکھ لیں تاکہ کل آپ کسی اور سے بھی شیئر کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ، یا گھر میں گھر جا کے اگر آپ کہیں بھی یہ کتاب رکھے ہوں گے تو کتنی خوبصورت کتاب ہے. کوئی بھی اٹھا کے کھولے گا، پڑھے گا، آپ کے نوٹس ہوں گے، ان کو بھی پڑھے گا تو کیا ہوگا، آپ کے لیے اجر ہوگا. اور اس طرح آپ کا فوکس بھی بڑھ جائے گا. جب آپ لکھتے ہیں کچھ، کتاب آپ کو دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی توجہ اور زیادہ اور علم ساتھ گھر بھی لے جائیں، اور آپ اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں، اپنے دوستوں سے بھی کریں. اور کبھی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرنے والے کے پیچھے اس کی چیزیں لوگ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تھا. آج تو ہم لاک میں رکھتے ہیں، کئی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں. یاد رکھیے مرنے کے بعد کوئی بھی چیز سیکرٹ نہیں رہتی، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، وہ کام جو اللہ کے ناپسند کیا ان کو اپنے ہاتھ سے ختم کر کے جائیں. تو آپ دیکھیے کہ پیچھے سے کوئی آپ کی کتاب دیکھے گا، آپ کے حق میں اچھی گواہی دے گا کہ اس شخص نے ایک اچھا کام کیا تھا. تو اس لیے علم کے لیے محنت کرنی چاہیے. جب انسان محنت کرتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. شکر اور شکر گزاروں کی فضیلت. اے میرے معزز بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے.
اور اس کے فضل کا اعتراف کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی کہ بے شک وہ اپنے بندوں میں سے شکر گزار کو عذاب نہیں دیتا. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے بندوں میں سے شکر کرنے والے ہی اس کے فضل اور اس کے احسان کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یعنی شکر گزار لوگ اللہ کے سامنے ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا شکر گزار ہے. اور اللہ نے لوگوں کو شکر گزاروں اور ناشکروں میں تقسیم کر دیا ہے. یعنی دنیا کے سارے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ شکر گزار ہیں اور کچھ ناشکرے لوگ ہیں. تو اس کے نزدیک سب چیزوں میں سے مبغوض چیز ناشکری اور ناشکری کرنے والے لوگ ہیں، اور سب سے محبوب شکر اور شکر کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ وہ ناشکرا بنے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کی بہت فضیلت بیان کی ہے اور بہت تعریف کی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کو ناشکری پسند نہیں، لیکن جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ نعمتوں کی حفاظت، ان کا قائم رہنا، ختم نہ ہونا اور ان نعمتوں میں اضافہ ہونا شکر گزاری کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اور تمہارے رب نے جب آگاہ کر دیا کہ البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید زیادہ ضرور دوں گا، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. کہاں ہیں میرے وہ بھائی جو نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں، ذموں کی حفاظت کرنے والے یعنی وعدے پورے کرنے والے ہیں، فضل و کرم والے کہاں ہیں؟ اور اللہ نے کھول کے بیان کر دیا کہ اس کے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں، اور اکثر لوگ اس صفت کے برعکس ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کی جزا کو کھلا رکھا، مقدار مقرر نہیں کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ لیا ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے، ضرور جزا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ شکر کرنے والوں کو بدلہ نہ ملے، ان کو ضرور بدلہ ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خوشخبری دی کہ یقیناً شکر کرنے والے ہی دراصل اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ بے شک اس کی رضا اس کی شکر گزاری کرنے میں ہی ہے. پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے پسند کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ بے شک شکر سب خصلتوں میں عادتوں میں سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اس بنا پر کہ اس نے اس صفت کے ساتھ اپنے خلیل اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی
اور اسے ان کی صفات میں سے اعلیٰ درجے کی صفت بتایا. پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، یکسو، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا. یعنی شرک سے بچنے کے بعد سب سے بیسٹ کوالٹی جو اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام میں پسند آئی اس آیت کے مطابق کیا ہے؟ شاکرا لانعمہ، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا. کتاب آپ کے پاس ہے، اس میں آگے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے بریفلی شروع میں زبانی بتا دی تھی. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو آپ سب ضرور پڑھیں. اس کے ڈیٹیلڈ لیکچر جو میں نے کئی دن پڑھایا اس کتاب کو، ان لیکچرز کو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے. کتاب کو کھول کے آپ ویب سائٹ پہ جا کے، جو بک کلب ہے، میری ویب سائٹ ہے farhathashmi.com، جس کا ایڈریس اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ نوٹ کر لیجئے. farhathashmi.com پہ جا کر اگر آپ بک کلب کو کلک کریں، بک کلب، اس میں یہ کتاب کا نام مل جائے گا آپ کو. اس کو کلک کریں تو سارے اس کے لیکچر مل جائیں گے جو جب بھی میں نے اس کتاب کو پڑھایا، اور اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ علم سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جو پہلی چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. گویا ہماری زندگی کا مقصد جو ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وہ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہمارے دل کے اندر اللہ کی تعریف اور اللہ کی شکر گزاری نہیں آتی. تو اس لیے اس الحمدللہ کو سیکھنا بے حد ضروری ہے. تو ایک دفعہ ایک سٹنگ اٹینڈ کرنے سے کچھ چیزیں تو آئیں گی لیکن ساری نہیں آئیں گی. تو شکر کی تفصیلات اس میں موجود ہیں اور ایگزامپلز بھی ہیں ڈے ٹو ڈے لائف، تاکہ ہم پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، یہ یلو کارڈ آپ کے پاس ہوگا. اس پر آپ دیکھیے کہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے یہ ذکر کے کلمات بتائے. شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ زبان سے اللہ کی تعریف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زبان سے تعریف کرنا اللہ کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ان الفاظ اور کلمات سے کرنا جو ہمیں یا تو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو اس لیے یہ چونکہ اوتھینٹک حدیث ہے، اگر کوئی شخص دن میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اس طرح ہوگا جیسے گویا سارا دن رات وہ ذکر میں لگا رہا ہے. تو آپ اس کو کہیں بھی اپنے کسی جگہ لگا دیں جہاں کھڑے ہو کے روز آپ ایک دفعہ، مثلا ڈریسنگ ٹیبل پر ہی لگا دیں یا اس کے ساتھ کہیں کہ آپ کنگھی بھی گنا رہے ہیں اپنی اور ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات، وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ على ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ،
والحمد للہ علی ما احصى کتابہ والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا. اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا. اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر. اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. باقی تو رہتا ہی پھر کچھ نہیں. یعنی اتنی زیادہ تعریف جس سے آسمان اور زمین بھر جائے, ہر چیز بھر جائے. اتنی دفعہ کہ جس سے زمین آسمان میں جتنی چیزیں ان سب کی گنتی کے برابر تعریف. تو یہ ہم اگر تسبیح لے کے بیٹھے تو اتنی دفعہ تو نہیں کر سکتے. مخلوق کی تعداد کتنی ہے, سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کے ذرات کو گنے کوئی, آسمان کے ستاروں کو کوئی گنے, اپنے ہی سر کے بال تو کوئی گنے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف ساری چیزوں کی گنتی کے برابر, تو یہ بہت بڑی تعریف ہے, چھوٹی نہیں ہے. تو اس کا اہتمام کریں, اس کو پڑھنا شروع کریں. جب آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو گویا آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور جب آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں خوشیوں, راحت اور سکون میں اضافہ کرے گا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کے اللہ کی تعریف شروع کر دیں کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی, اگر ایک یہ پرابلم ہے تو یہ بھی حل کر سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ سے جڑنا سیکھیے, اللہ کی تعریف کرنا سیکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قدردان بنائے. تو آئیے آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے, اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے, اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمد للہ علی کل حال. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر, اپنا شکر ادا کرنے پر, اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا
وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے میرے رب، میری مدد کر اور میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ کر، میری مدد فرما اور میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ فرما، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف کسی کی چال کارگر نہ ہو، مجھے ہدایت دے اور ہدایت پہ چلنا میرے لیے آسان کر دے، مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا کہ تیرا ہی شکر ادا کرتا رہوں، تیرا ہی ذکر کروں، تجھ سے ہی ڈروں، تیری ہی اطاعت کروں، تیرے ہی سامنے آہوازاری کروں، تیری ہی طرف رجوع کروں۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال، اور میری دعا قبول فرما اور میری حجت کو ثابت کر، میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو برائیوں سے روک دے اور میرے سینے سے حسد کو نکال دے۔ اے میرے رب، تو میری مدد فرما، مجھے اپنا شکر گزار بنا دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا، بہت زیادہ اطاعت گزار اور بہت ہمبل۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر لے، میری خطائیں دھو دے، میری دعا قبول کر لے، میری حجت قائم فرما دے، میرے دل کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، میری زبان کو حق پر مستقیم رکھ، اور میرے دل سے میل کچیل، بغض، حسد، کینہ نکال دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ، جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان کو بہترین اجر عطا فرما، ان کو اپنے دین کا بہترین علم عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں نیک بنا، ان کے ایمان سلامت رکھنا، ان کے اور آئندہ نسلوں کے ایمان سلامت رکھنا۔ یا اللہ، تو سب کو رزق حلال عطا فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول کر لے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باقی کتاب کو بھی اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہماری موت آسان کر دینا، موت کے بعد کے مرحلے آسان کر دینا، اور ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا۔ یا اللہ، اس جگہ پر خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ، اس اکیڈمی کو بہترین ترقی عطا فرما، ان کی ساری مشکلات دور فرما۔ یا رب العالمین، جو بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کے علم میں بہت ہی اسٹرانگ ہوں۔ یا اللہ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔